السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک شخص نے جب صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے ثقات سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی جو کہ کوفی تھا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدزبانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچے اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ اے فاسق، خداوند تعالی نے تجھ کو ذلیل و خوار فرما دیا اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی صورت بھی بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پلان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو چند بندر وہاں جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کے غول کو دیکھا تو رسی توڑوا کر یہ اونٹ کے پلان سے کود پڑا اور بندروں کے غول میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندروں کا غول اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گھڑی بھر کے بعد جب سب بندر وہاں سے دوسری طرف جانے لگے تو یہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرد مصالحہ سے نقل کیا ہے کہ کوفہ کا ایک شخص جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو منع کیا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تنگ آ کر ہم لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ تم ہمارے قافلے سے الگ ہو کر سفر کرو۔ چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے واپسی کا ارادہ کیا تو اس شخص کا غلام ہم لوگوں سے ملا۔ جب ہم نے اس سے کہا کیا تم اور تمہارا سردار ہمارے قافلے کے ساتھ وطن جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یہ سن کر غلام نے کہا کہ میرے سردار کا حال تو بہت ہی برا ہے، ذرا آپ لوگ میرے ساتھ چل کر اس کا حال دیکھ لیجئے۔ غلام ہم لوگوں کو ساتھ لے کر ایک مکان میں پہنچا۔ وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر تو بہت بڑی آفت آن پڑی ہے۔ پھر اس نے اپنی آستین سے دونوں ہاتھوں کو نکال کر دکھایا تو ہم لوگوں نے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کے ہاتھوں کی طرح ہو گئے تھے۔ آخر ہم لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ دوران سفر ایک جگہ چند خنزیروں کا ایک جھنڈ نظر آیا اور یہ شخص بالکل ہی ناگہاں مسخ ہو کر آدمی سے خنزیر بن گیا اور خنزیروں کے ساتھ مل کر دوڑنے بھاگنے لگا۔ مجبوراً ہم لوگ اس کے غلام اور سامان کو اپنے ساتھ کوفہ تک لے آئے۔ پیارے دوستوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور اس کے پیاروں کی اگر ہم گستاخی کریں اللہ کی ذات اس کی سزا آپ کو اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، ایسی سبق آموز واقعات کے لیے اسامہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔